کلپ نمبر 415۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 59 سے 60 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ ترجمہ، اور ہرگز کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز کافر یہ خیال نہ کریں، یعنی جو کفار جنگ بدر سے بھاگ کر قتل اور قید سے بچ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے، وہ اپنے آپ کو ہماری قدرت اور پکڑ سے باہر نہ سمجھیں، ہم ہر طرح پکڑنے پر قادر ہیں۔ کوئی خود کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر نہ جانے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو بیماری، مصیبت اور کوئی آفت آنے کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی توبہ کرتے اور ساری زندگی گناہوں سے دور رہنے اور اطاعت و فرما برداری میں مصروف رہنے کا عہد کرتے ہیں، لیکن جب تندرست ہو جاتے اور مصیبت و آفت سے باہر نکل آتے ہیں تو ان کے دوبارہ وہی پرانے لچھن شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پکڑ سے کسی صورت باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر حال میں اور ہر طرح سے پکڑنے پر قادر ہے۔ مسلمان ایسا اعتقاد تو یقیناً نہیں رکھتا، لیکن عمل کے معاملے میں بہرحال حالت بہتر نہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور جو ان کے علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ۔ تم انہیں نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو۔ اس آیت میں قوت سے مراد یہ ہے کہ اسلحے اور آلات کی وہ تمام اقسام کہ جن کے ذریعے دشمن سے جنگ کے دوران قوت حاصل ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قلعے اور پناہ گاہیں ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد رمی یعنی تیر اندازی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں قوت کے معنی رمی یعنی تیر اندازی بتائے۔ فی زمانہ میزائل وغیرہ بھی اسی میں داخل ہوں گے۔ آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جہاد کی تیاری بھی عبادت ہے، اور جہاد کی طرح حسب موقع یہ تیاری بھی فرض ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ نمبر 2، عبادت کے اسباب جمع کرنا عبادت ہے اور گناہ کے اسباب جمع کرنا گناہ ہے، جیسے حج فرض کے لیے سفر کرنا فرض ہے اور چوری کے لیے سفر کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، کفار کو ڈرانا، دھمکانا، اپنی قوت دکھانا، بہادری کی باتیں کرنا جائز ہیں، حتیٰ کہ کافروں کے دل میں روب ڈالنے کے لیے غازی اپنی سفید داڑھی کو سیاہ کر سکتا ہے، ورنہ ویسے سیاہ خضاب ناجائز و گناہ ہے۔ فتح و نصرت کی عظیم تدبیر۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ فتح و نصرت اور غلبہ و عظمت کی عظیم تدبیر پر مشتمل ہے، اور اس آیت کی حقانیت سورج کی طرح روشن ہے۔ جیسے آج کے دور میں دیکھ لیں کہ جس ملک کے پاس طاقت و قوت اور اسلحہ و جنگی ساز و سامان کی کثرت ہے، اس کا بدترین دشمن بھی اس پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتا، جبکہ کمزور ملک پر سب مل کر چڑھ دوڑنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بڑی طاقت اپنا سب سے بڑا دشمن دوسری بڑی طاقتوں کو سمجھتی ہے، لیکن آج تک اس پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس پہلی کا دماغ ٹھیک کرنے کے نسخے موجود ہیں۔ لیکن وہی بڑی طاقتیں اور عالمی امن کے جھوٹے دعوے دار کمزور ممالک کو طاقت دکھانے میں شیر ہیں اور ان ممالک میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اسی آیت پر کچھ عمل کی برکت ہے کہ پاکستان پر کھلم کھلا حملہ کرنے کی جسارت کسی کو نہیں ہو رہی، کیونکہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے
اگر مسلمان مل کر اس آیت پر عمل کریں تو کیا مجال کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو تنگ کر سکے۔ وآخرین من دونہم، اور جو ان کے علاوہ ہیں، یہاں دوسرے لوگوں سے کون مراد ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد بنو قریظہ کے یہودی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فارس کے مجوسی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور اپنی زبانوں سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے کہ وہ منافق ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد کافر جنات